اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 30۔ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ دوستوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں فرمان پاک پروردگار ہے اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور برائی کی راہ ہے۔ اس آیت پر اگر غور کریں تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ خبردار، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی جانا منع ہے اور یہ ایک برا رستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زنا مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سخت کر دیا کہ زنا کسی پر بری نگاہ بھی زنا ہے۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سخت حکم دیا کہ برا خیال بھی زنا ہے کہ اگر کسی شیشے کے مکان میں آگ جلاؤ گے، اگر آگ نہ بھی جلے تو دھوئیں سے مکان سیاہ ہو جائے گا۔ مولا میر کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا ہمیشہ بغیرت شخص کرتا ہے۔ اس کو امام حسین علیہ السلام نے الگ انداز میں بیان فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو۔ آج کل کے معاشرے میں جس طرح بے حیائی عام ہے، اس میں کسی طرح بچ بھی جائیں تو سوشل میڈیا پر یا جس طرح ہر برائی عام ہے، اب نہ خیال پاک ہے نہ تنہائی پاک ہے۔ نفس کی اماریت، شیطانیت کے جال عام ہیں۔ انسان کا بچنا محال نظر آتا ہے۔ روحانیت کی بربادی کے مکمل پروگرام شیطان نے عام کیے ہوئے ہیں۔ مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی پر ایک غلیظ نگاہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد اگر کسی مومن بھائی کو دیکھتا ہے تو اس کی روحانیت بھی برباد کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم باہر سے گھر واپس آتے ہو تو غسل کرو، لباس تبدیل کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اس سے تمہارے ساتھ جو غلاظت کے سگنلز لگے ہیں ختم ہو جائیں گے، ورنہ تم گھر والوں کے لیے روحانیت بھی برباد کر دو گے۔ گھر والوں کی روحانیت بھی برباد کر دو گے۔ اور بڑی خوشی ہوئی جب پچھلے دنوں ہندو دوست گرو نے بھی اپنی ویڈیو میں اپنے ماننے والوں کو یہی پیغام دے رہے تھے کہ باہر سے آ کر نہاؤ، کپڑے تبدیل کرو، اس طرح غلیظ سگنلز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، زنا کے قریب بھی نہ جائیں کا ایک مقصد یہی ہے کہ عام زندگی میں اور میڈیا پر بھی ہم اپنی انگلیوں کو آلودہ نہ کریں۔ جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شیطان کا سب سے خطرناک ترین ہتھیار سیکس ہے، کیونکہ اس سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان کے مطابق انسان سے بے غیرت ہو جاتا ہے۔ دین میں ایک ٹرم دیوس استعمال ہوئی ہے جس کا مطلب ہے بغیرت ہی، اور اس کو نہ دین کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ پاک خاندان علیہ السلام کی اور نہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی، کہ دشمنوں کی ایک نشانی دیوس بھی بیان ہوئی ہے، اور سور اس لیے حرام ہے کہ وہ دیوس ہوتا ہے۔ اس کی مادہ کے درجنوں سوروں سے تعلق ہوتے ہیں مگر اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک فرمان ہے کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے گھر کی عورتوں کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چلیں جو لوگ فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، الٹرا ماڈرن امیر لوگ ہیں، ان کا ماحول ایسا ہے کہ وہ لباس ایسا پہنتے ہیں، فیشن کرتے ہیں، مگر جو لوئر مڈل طبقہ ہے ان کو کیا ہو گئے؟ پرانے سے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھی خاتون کے لباس اور فیشن کو دیکھ کر شرم سے بندہ سرخ ہو جاتا ہے کہ غریب کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اور یہ اپنی عزت پر خود کش حملے کر رہے ہیں۔ غریب طبقے کے مردوں کی غیرت کو کیا ہو گئے؟ وہ کیوں اتنے مجبور ہو گئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دجال کے لشکر میں پوری دنیا کے حرامزادے اور حرامزادیاں ہوں گی۔ اس دور بغیرتی کے طوفان سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس دور کے اللہ کے نمائندے یعنی امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف سے روحانی توسل کیا جائے اور اپنے آپ کو ان کی پناہ اور قرب میں دے کر بچایا جائے، ورنہ شیطانی چکی اور چکر سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ دعا پاک صدا پکار الاجل الاجل یا مطہر الارض اجل اللہ فرج الشریف و صلوات اللہ علیہ۔ عباس حمدانی 59
یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.